السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکى لهم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزت و احترام کے لائق بزرگ و عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے، جس سے دنیا سکون سے گزرے گی اور آخرت جس سے کامیاب ہوگی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل للمؤمنین، مومنین سے خطاب ہے، مومنین سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اس آیت مبارکہ میں گناہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور گناہ کی انتہا کہاں ہوتی ہے اس کو بیان کیا گیا کہ نگاہوں سے گناہوں کی ابتدا ہوتی ہے اور گناہ کی انتہا وہ آدمی کو شرمگاہ تک پہنچا دیتی ہے، غلط عادتوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ گناہ شروع جو ہوتا ہے نگاہ سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اللہ تہدید کرتے ہیں، اللہ ڈراتے ہیں، خود اللہ بیان کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر تہدید ڈراتے بھی ہیں۔ ان اللہ خبیر، آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو پھر آدمی گناہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ خبیر، اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، ہر لمحے پر اللہ کی نگاہ ہے، انسان جو کر رہا ہے ہر حرکت پر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو انسان کر رہا ہے اللہ تو اس سے باخبر ہے۔ اور عام طور سے انسان گناہ کرتا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ورنہ آدمی ان جگہوں پر جہاں پر لوگ نگران ہیں گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ثم علیک وفق اللہ، کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ تمہیں توفیق دے۔ حضرت نے فرمایا وفق اللہ وإیانا، اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو توفیق دے۔ توفیق کس چیز کی نصیب فرمائے؟ بحفظ العین، اللہ آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے ہم کو اور آپ کو سب کو۔ وجہ کیا ہے؟ فإنما سبب کل آفت وفتنۃ، اس لیے کہ یہی تو چیز ہے جو تمام آفتوں اور فتنوں کا دروازہ ہے، یہیں سے فساد کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو فرمایا
اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ یہی وہ دو جگہیں ہیں جو گناہ کی ابتدا اور انتہا ہے، اسی کی وجہ سے آدمی اکثر غلط چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا النظر سہم مسموم من سہام الابلیس، اس نظر کے تعلق سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، النظر سہم مسموم من سہام الابلیس، یہ جو نظر ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور کیسا زہر آلود تیر ہے۔ آدمی تیر سے زخمی ہو جائے تو ہو سکتا ہے بچ جائے، لیکن زہر آلود تیر اگر پیوست ہو جائے تو پھر بچنا مشکل ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس کے تیروں میں سے زہر آلود تیر نظر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، میرے آقا نے فرمایا آنکھوں کا غلط استعمال یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ العینان زناہما النظر، جس طرح آدمی گناہ کرتا ہے، اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا نظر کا غلط استعمال کرنا ہے۔ بد نظری، غلط نگاہوں کا استعمال یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ حفاظت ہم سب کی فرمائے۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ، کہ جب تمہاری نگاہ کسی غیر محرم پر پڑ جائے، راستے سے آدمی گزر رہا ہے، اس کی نگاہ پڑ گئی، میرے نبی نے فرمایا لا تتبع النظرۃ، اے علی اگر تمہاری نگاہ اچانک کسی غیر محرم پر پڑ جائے اس کو فوراً ہٹا لو، فإن لک الأولی، اس لیے کہ جو پہلی نظر ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، غیر اختیاری ہے، آدمی چاہ کر نظر نہیں ڈالا، نظر پڑ گئی، نظر ڈالی نہیں گئی، نظر گر گئی، نظر پڑ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، یہ جو پہلی نظر ہے اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن دوسری نظر، دوبارہ نظر ڈالنا یہ مناسب نہیں۔ اب گناہ میں آدمی ملوث ہو جاتا ہے، نگاہ پڑے غیر محرم پر فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لے، اس لیے کہ پہلی نظر معاف تھی، اب دوبارہ سہبارہ نظر ڈالنا یا بار بار نظر ڈالنا آدمی کو بدنظری کے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب یہ دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ یا بار بار کا دیکھنا یہ قابل معافی نہیں ہے، پہلی اچانک جو نظر تھی وہ قابل معافی تھی۔ ایسے ہی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظر پڑ جائے، اگر نظر پڑ جائے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اچانک اگر نظر پڑ جائے، اسرف بصرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہوں کو پھیر لو، اپنی نگاہوں کو فوراً ہٹا لو، اس لیے کہ نظر پڑی ہے وہ تو معاف تھی، اپنی نظروں کو ہٹا لو، اس کی حفاظت کر لو، اس لیے کہ یہی تو فساد کی جڑ ہے، یہی سے تمام فساد شروع ہوتا ہے، یہ فساد کی ابتدا ہے۔ اردو میں چند محاورات بولے جاتے ہیں، جیسے ایک محاورہ ہے، دور کے ڈھول بڑے سہانے لگتے ہیں۔ اردو میں بولا جاتا ہے دور کے ڈھول بڑے سہانے لگتے ہیں۔ آدمی شادی شدہ ہے، گھر میں اس کی بیوی موجود ہے، پھر وہ نگاہوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، تو ہماری بول چال میں بولا جاتا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی مرغی دال برابر، اور باہر کی دال بھی مرغی لگتی۔ آدمی اپنی بیوی اس کے گھر میں موجود ہے، وہ بد نظری کر رہا ہے، وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، اور پھر آگے چل کر ہماری اپنی زبان میں ہماری اماں کیا دیکھ کے پسند کری نہیں معلوم، اجاڑ صورت کو گھر میں لے کے نکاح کر کے آ گئی۔ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے اماں کو کوئی پسند نہیں آئے دنیا میں، یہ اجاڑ صورت ملی تھی، اس کو لے کے آ گئے، گھر کی مرغی دال برابر۔ اور باہر پھرتی ہوئی عورتیں اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ جو باہر عورتیں پھر رہی ہیں ان کے مردوں کا بھی یہی خیال ہے، باہر جو عورتیں پھر رہی ہے ان کے مردوں کا بھی یہی خیال ہے کہ ہماری اماں اجاڑ صورت کو لے کے آئی، دور کے ڈھول بڑے سہانے لگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یمدو الی محاسن المرأة اول مرۃ، کہ آدمی جب پہلی مرتبہ نگاہ ڈال دیتا ہے، کسی پر نگاہ پڑ جاتی ہے، تو اس سے فوراً محفوظ ہونا چاہیے۔ ثم یغض ابصارہم، اور پھر آدمی اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ ذرا فضیلت توجہ سے سننا، اوپر حدیث میں آیا تھا پہلی نظر تو معاف ہے، لیکن بار بار نگاہ ڈالتا ہے تو پھر سنگین جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یمدو الی محاسن مرۃ اول مرۃ، یعنی پہلی مرتبہ نگاہ پڑ جاتی ہے، ثم یغض بصرہ، پھر آدمی کیا کرتا ہے فوراً اپنی نگاہ پھیر لیتا ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے، الا احدث اللہ لہ عبادۃ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ عمل کیا تھا؟ نگاہ پڑی اور فوراً ہم نے اللہ کے ڈر سے، اللہ کی جو انعامات کے فضائل جو ہے ان کے خیالات سے آدمی اپنی نگاہ کو ہٹا لیا، اللہ اس کو ایسی عبادت کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، آدمی کو عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، اور پھر اس کو محسوس کرتا ہے عبادت میں لذت جو اس کو آتی ہے، آدمی اس عبادت کی لذت کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن یہ بد نظری اور بد نگاہی کا گناہ بڑا سنگین جرم ہے، بڑا سنگین گناہ ہے۔ آدمی سوچتا ہے اس مرتبہ دیکھ لو، آئندہ میں حفاظت کر لوں گا۔ آدمی سوچتا ہی رہتا ہے، موت تک محفوظ نہیں رہتا، ہر روز ترقی ہوتی ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کو باہر آنے نہیں دیتا، اور چلا جاتا ہے، اور جاتا ہے، اور جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دن رات اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ آدمی کا نفس اس کو باہر نکلنے نہیں دیتا۔ اس کی حفاظت ابتدا ہی میں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ترکھا من مخافتی، کہ جو میرے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑتا ہے، جو بندہ میرے ڈر کی وجہ سے بدنگاہی بد نظری سے بچتا ہے، ابدلتہ ایمانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے ایمان کو ایسا بدلتا ہوں، یجد حلاوتہ فی قلبی، کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کہتے ہیں وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرنے لگے گا، حلاوت کو محسوس کرنے لگے گا۔ اللہ اس کے ایمان کو ترقی دے دیتے ہیں، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عمل کیا ہوا؟ بس اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی۔ اس نے جیسے ہی نگاہ پڑی، اللہ کے ڈر کو حاضر کیا اپنے دماغ میں، اور فوراً نگاہ اس نے ہٹا لی۔ اللہ ایمان کو بدل دیتے ہیں، یعنی ایمان میں تازگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے نگاہوں کی حفاظت بار بار مرتے دم تک ہمیں خیال رکھتے ہوئے عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آدمی اس گناہ سے کبھی سیراب نہیں ہوتا اور ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ علماء نے لکھا، آدمی جب بدنظری کرتا ہے، غیر محرم پر نظر ڈالتا ہے، اللہ اس کے قوت حافظے کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ یاد کرتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا۔ حافظہ مضبوط تھا، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کتنا یاد کرے اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ علماء کہتے ہیں اللہ اس کی زندگی سے برکت کو ختم فرما دیتے ہیں، زندگی میں برکت اس کے باقی نہیں رہتی بدنگاہی کی وجہ سے۔ ہر چیز میں بے برکتی، گھر میں بے برکتی، جتنی چیزیں ہیں، قوت حافظہ میں بے برکتی، مال و دولت میں بے برکتی، زندگی میں بے برکتی، نگاہوں میں بے برکتی، اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے، شیطان، قرآن کریم کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ سے اس نے کہا تھا قسم کھا کر کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ انسانوں کو سیدھے راہ سے گمراہ کر دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، ہر جانب سے میں ان کو بہکاؤں گا۔ قسم کھائی، لیکن اس میں ایک چیز نہیں ہے، نیچے سے آنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں آسان طریقہ بدنگاہی سے بچنے کا، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ یہاں سے امید ہے
شیطان تمہیں بہکا نہ سکے۔ بد نگاہی سے بچنے، بد نظری سے بچنے کا طریقہ، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، امید ہے کہ شیطان یہاں سے نہ بہکائے۔ اس لیے کہ یہ جو قسم کھائی تھی، اللہ نے جو بتایا، لَآتِيَنَّهُمْ، میں ایسا آؤں گا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، سامنے سے، پیچھے سے، ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے، بائیں سے، ہر جانب سے میں ایمان پر حملہ کروں گا، سیدھے راستے سے بہکاؤں گا۔ علماء کہتے ہیں تم اپنی نگاہ کو نیچے کر لو، امید ہے کہ حفاظت ہو جائے۔ یہاں سے شیطان امید ہے کہ نہ بہکائے، انسان اپنی نگاہ کو پست کر لے۔ اور آدمی جب نیچے نگاہ ڈال کر چلتا ہے تو ویسے بھی بد نگاہی سے حتی الامکان بچ جاتا ہے۔ ایک بد نظری کا نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے انسان محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ گناہ میں سبقت کرتا جا رہا ہے، آگے بڑھے گا، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لعنہ الناظر والمنظور الیہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان، وہ آدمی جو بدنگاہی کرتا ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، اور وہ عورتیں جو اپنے آپ کو بدنگاہی کی طرف سبقت کرواتی ہیں، لعنہ الناظر، اللہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو بندہ یا جو عورت اپنے آپ کو دکھاتی ہے، یا جو بندہ اپنے آپ کو بدنگاہی کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں۔ بڑی سخت وعید ہے بدنگاہی، بدنظری کرنے والوں کے لیے۔ اس سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جسم میں بدبو پھیل جاتی ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، آدمی گناہ کر رہا ہے لیکن جسم میں بدبو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ فرشتے فوراً محسوس کرتے ہیں، فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں آدمی جب گناہ کرتا ہے۔ ایک نقصان اس کا یہ ہے، آدمی قرآن بھول جاتا ہے۔ بدنگاہی کرنے سے آدمی قرآن بھول جاتا ہے، عظیم الشان کلام جس کو اللہ نے فرمایا بہت آسان اللہ نے بنایا ہے، لیکن بدنظری، بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا ہوا، اللہ اس کے سینے سے قرآن کو ہٹا دیتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ کسی نے کہا کہ ہم یہ خوبصورت عورتوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں۔ کیا اللہ کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت میں غور کرتے ہیں۔ عام طور سے نوجوانوں کی زبان پر بھی یہ بات ہوتی ہے، ہم بدنگاہی نہیں کر رہے ہیں، ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کتنا خوبصورت بنایا ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ یہ سنگین جرم ہے تو مثال بھی بڑی سنگین دی، فرمایا اگر اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہی مقصود ہے تو کیا تم اپنے ماں کی شرمگاہ کو دیکھو گے کہ اللہ کی کیسی قدرت ہے؟ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، کوئی پسند کرتا ہے اس کو؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ نے جس کو حرام بتایا ہے تم اس جگہ سے اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطانی عمل ہے، غلط ہے، شیطان کا بہکاوا اور شیطانی جملے ہیں۔ آدمی بدنگاہی جب کرتا ہے اللہ اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتے ہیں، جب دیکھو چہرہ اداس، ایسا دکھتا ہے جیسے پوری مصیبت اس کے چہرے پہ، 24 گھنٹے اس کے چہرے پہ 12 بجتے رہتے، اجاڑ صورت۔
اللہ نور کو ختم فرما دیتے ہیں. جبکہ اللہ نے انسان کو احسن بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے, لیکن چہرہ اتنا خطرناک, ایسا دکھتا جیسے 24 گھنٹے ان کے چہرے پہ 12 بجتے ہوئے نظر آ رہا. اللہ نور کو ختم فرما دیتے ہیں. یہ بد نظری کی نحوست ہے. آدمی حشاش بشاش نہیں رہتا. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے, فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَحْسُنَنَّ أَبْصَارَكُمْ, تم اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو, اَوْ لَتَحْفَظَنَّ فُرُوجَكُمْ, اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو, بچائے رکھو, ورنہ لَيَكْسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ, اللہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے. کیا مطلب؟ چہرے کا نور ختم کر دیں گے, اچھا نہیں لگے گا چہرہ. چہرے کو بگاڑ دیں گے مطلب اللہ چہرے کا نور ختم فرما دیں گے. اس لیے نگاہوں کی حفاظت کرنا لازم ہے. ایک سب سے اہم فائدہ مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے, آدمی جب بد نظری سے بچتا ہے, آدمی جب نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, جیسے ہی نگاہ پڑی غیر محرم پر, فوراً وہ اپنی نگاہ کو پھیر لیا. اللہ کا حکم ہے نہیں دیکھنا. جتنی مرتبہ ایک غیر محرم لڑکی پر نگاہ پڑی, اچانک ہم نے نگاہ ہٹا لی. جیسے ہی وہ نگاہ ہٹایا اللہ کے ڈر سے, جتنی مرتبہ وہ اس عمل کو کرتا جائے گا, جب بھی نگاہ پڑی وہ اپنی نگاہ کو ہٹائے گا, علماء نے لکھا کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار اتنی مرتبہ ہوگا جتنی مرتبہ یہ گناہ سے بچتا ہے. سبحان اللہ. آدمی راستے سے گزر رہا ہے, اس کی نگاہ غیر محرم پر پڑی, اور اپنی نگاہ کو ہٹا لیا, اور یہ بھی سوچ لے کہ میں اس لیے ہٹا رہا ہوں کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا, تو کیا یہ کم نعمت ہے؟ آدمی فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لے, جتنی مرتبہ عمل یہ کرے گا اتنی مرتبہ اللہ کا دیدار اس کو کل قیامت کے دن ہوگا انشاءاللہ. قرآنی کچھ نسخے بھی ہیں کہ آدمی بدنگاہی سے کس طرح بچے گا. میں مختصر انداز میں اس کو بتاؤں. علماء نے لکھا آدمی نیچے دیکھ کر چلنے کی عادت ڈالے, گناہوں سے خود بخود بچے گا. اور جب کبھی بیوی کو دیکھے تو مسکراتا ہوا دیکھے, اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے یہ مسکرا کر دیکھتا ہے اور پھر بیوی اس کو مسکرا کر دیکھتی ہے. اللہ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں, اللہ دیکھتے ہیں محبت کی نگاہ سے. آدمی بد نظری سے بچتا ہے. نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے, اس سے بھی آدمی گناہوں سے بچتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ کے راستے میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے, آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے. قرآن کریم کے الفاظ. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو آنکھ ہے اللہ کی امانت ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہماری کوئی امانت کسی کے پاس رکھتے ہیں. امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس رکھے وہ محفوظ رکھے, اس کو استعمال نہ کرے. اس لیے کہ امانت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں, محفوظ رکھیں. جتنا امانت جتنی رکھی گئی اس کو واپس ہو بہو لوٹانا ہے. آنکھ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے جن جگہوں پر دیکھنے کا حکم, جہاں نہیں دیکھنے کا حکم دیا ہے, وہاں دیکھے وہاں نہ دیکھے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو ہم کوئی امانت رکھتے ہیں, اگر کوئی حفاظت نہیں کرتا تو دوبارہ ہم اس کے پاس امانت رکھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نہیں رکھتے. اللہ نے بھی یہ امانت ہم کو دی ہے اور کچھ کنڈیشن لگائی ہے. اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے, کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ
اللہ کل قیامت کے دن اٹھائیں گے تو آدمی اندھا اٹھے گا، حالانکہ دنیا میں بینا تھا، وہ دیکھتا تھا، تو وہ کہے گا اللہ رب العزت سے رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ میں اندھا کیوں ہو گیا، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں بینا تھا، دنیا میں دیکھتا تھا۔ اللہ اس سے یہ سمجھ میں آیا آدمی بدنظری کرتا ہے، غیر محرموں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اس لیے کہ امانت کا خیال نہیں کرا اس نے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ کیا کہا؟ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے نہیں ہوئے، آپ نے اس کو بٹھایا، بیٹھو، پھر سمجھایا کہ تم زنا کرو گے تو وہ کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی نہ کسی کی بہن ہوگی، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ انہوں نے کہا نہیں، بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے حفاظت فرما لی۔ اس لیے کہ ہم یہ گناہ کریں گے بد نظری کا یا زنا کا، یقیناً جس غیر محرم کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارے گھر کی عورتوں کو کوئی دیکھے، وہ بھی تو کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں ہے۔ جب ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمیں ہمارے گھر کی عورتوں کو کوئی بے عزت کرے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نگاہوں کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے اللہ سے خوب رو کر دعائیں کریں، اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے۔ سفر کر رہا ہے آدمی، کتابیں ساتھ میں رکھے، کتابیں پڑھے، مراقبہ کرے، اللہ گناہوں سے حفاظت کر لیتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس طریقے کا آدمی گناہ کرتا ہے اسی طریقے کی اس کو سزا بھی ملتی ہے، جزا بھی ملتی ہے، اسی طریقے کا بدلہ ملتا ہے۔ آدمی بدنگاہی سے بچا تو چونکہ یہ سنگین جرم تھا، نعمت بھی اتنی بڑی کہ جب جب بھی یہ بچے گا اللہ کا دیدار اتنی مرتبہ ہوگا، اور جنت میں ہر ایک کو اللہ کا دیدار یکساں نہیں ہوتا، جو جس لیول کا ہے اللہ کا دیدار اتنی مرتبہ، کسی کو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کا دیدار، کسی کو مہینے میں ایک مرتبہ اللہ کا دیدار، کسی کو روزانہ اللہ کا دیدار۔ اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مقدمہ آیا تھا کہ ایک آدمی پکڑا گیا چوری کرتا ہوا، تو اس نے کہا اے امیر المؤمنین مجھے معاف فرما دیجئے، پہلی مرتبہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کوئی آدمی پہلی مرتبہ گناہ کر کے پکڑا ہی نہیں جاتا، اللہ کا یہ اصول نہیں ہے۔ ایک سے زائد مرتبہ، جب 3 مرتبہ گناہ ہو جاتا ہے یا اس سے زائد ہو جاتا ہے تب جا کر وہ پکڑا جاتا ہے۔ اللہ کی عادت یہی ہے، پہلی مرتبہ عام طور سے آدمی کا گناہ ظاہر نہیں ہوتا، اللہ چھپاتے ہیں۔ تو آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ نفس کے ساتھ مناظرہ کرے، اپنا یہ جو نفس ہے جو گناہ کر رہا ہے اس سے مناظرہ کرے، اس کو بولے۔ جب مناظرہ تو آپ سمجھتے ہیں، یہ 2 آدمی آپس میں کسی چیز میں بحث کر رہے ہیں تو آدمی مناظرہ کرے اپنے نفس سے۔ اللہ والوں نے لکھا تیرا نام تو اتنا بلند ہے اور تیری حرکتیں اتنی پست ہے،
آدمی اپنے نفس کو بولے. آدمی بڑا نام والا ہوتا ہے لیکن تنہائی میں وہ گناہ کرتا ہے, تو آدمی اپنے نفس کو بولے تیرا نام اتنا بلند ہے لیکن تیری حرکتیں اتنی پست. اور آدمی تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر اس سے مناظرہ کرے, ظاہر میں تو مومن ہے اور حقیقت میں منافق. آدمی اپنے نفس کو بولے اوپر سے تو لا الہ اور اندر سے کالی بلا. نفس برا ہے, گندگی کی طرف مائل ہو رہا ہے. آدمی اپنے آپ کو بولے کہ تو ظاہر میں تو اللہ کا بندہ بنا ہوا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تنہائی میں شیطان کا پجاری ہے. گناہ تو تنہائی میں ہوتے ہیں نا. تو اللہ والوں نے لکھا تیری زبان تو اللہ کی طلبگار ہے کہ مجھے اللہ مل جائے, لیکن آنکھوں کو غیر محرموں سے پیار ہے, اس سے محبت ہے. مخلوق کی نظر میں تو بڑا صوفی صافی بنا ہوا ہے لیکن خالق کی نظر میں قابل معافی, اللہ کی نظر میں تو مجرم ہے. تو آدمی اپنے نفس کو مخاطب کر کے بولے ظاہر میں تو سنت سجی ہوئی ہے, آدمی عمدہ کپڑے, چہرہ خوبصورت ہے, لیکن باطن میں شہوت بھری ہوئی ہے, نفسانی خواہشات ہیں. آدمی مخاطب کرے اپنے آپ کو مخلوق کی نظر میں تیری حرکتیں کتنی چھپی ہوئی ہیں لیکن خالق حقیقی کی نظر میں سب آشکارا ہیں, سب اللہ دیکھ رہے ہیں. آدمی اپنے آپ کو کہے تو پھر ان چیزوں کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے. ظاہر میں تو جنت کا طلبگار ہے اور حقیقت میں جہنم کا طالب ہے. ظاہر میں تو جنت چاہیے لیکن عمل ایسے کہ آدمی کو جہنم کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, خسارے کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں, کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ, تم جہاں پر بھی ہو, أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں کہیں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. تو اگر آدمی یہ استحضار کر لے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, آدمی گناہوں سے بچ جائے گا. آخری بات یہ ہے کہ یہ جو خیالات آتے ہیں, گندے خیالات, آدمی سمجھتا ہے یہ اچھی چیز بھی ہے. خیالات اچھی چیز ہے. خیالات کی وجہ ہی سے تو انسان امیدوں کی وجہ سے وہ کما رہا ہے, بیوی کو لا کر دے رہا ہے, گھر میں بچوں کو پال رہا ہے. یہ خیالات ہی ہے جو اس کو جینے کا سہارا بنے ہوئے ہیں. خیالات بری چیز نہیں ہے, خیالات تو اللہ کی نعمت ہے. ہاں آدمی اختیار سے وہ گناہ کرتا ہے, ان اختیارات کو ختم کریں. جیسے مثال دوں, ایک مرتبہ حضرت مولانا سید مظہر قاسمی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا, ایک آدمی, بعض لوگ کعبۃ اللہ کے پاس طواف کے لیے آئے تو ایک ساتھی نے کہا میاں طواف کرنا ہے تو پان کھا لو, ذرا نشاط رہتی تو طواف اچھا کر سکتے. انہوں نے پان دے دیا. اب یہ پان نہیں کھاتے تھے تو وہ سمجھے چلو پھرتی رہتی, سادہ پان ہے, کھا لیے. تو وہ زردے کا تھا اور وہ بولنے لگے حالت یہ ہو گئی میں کیا کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہوں, ایسا سمجھ میں آ رہا تھا کعبہ میرا طواف کر رہا. چکر. اگر وہ اسی مرتبہ بچ جاتا یا آئندہ میں کبھی پان نہیں کھاؤں گا تو بچ جاتا, لیکن اگر وہ دوسری مرتبہ کھائے گا تو اتنی چکر نہیں آئے گی, تیسری مرتبہ کھائے گا اتنی چکر نہیں آئے گی, وہ بار بار کھائے گا. تو اب جب بھی گئے السلام علیکم, پان ہے, اب عادت ہو گئی, جس کو ملے السلام علیکم پان, دوستانے میں پان, کھانا نہیں کھائے تو چلتا مگر پان. پہلے تو اچھا نہیں لگا لیکن جب بعد میں عادت پڑی سب سے اچھا پان ہے. یہ جو
قہوہ جس کو کہتے ہیں، ہم لوگ اردو میں گھاوا کہتے ہیں، عرب لوگ استعمال کرتے ہیں. اگر پہلی مرتبہ ہم سنتے تو بہت ہے قہوہ پینا چاہیے پینا چاہیے، لیکن اگر مل گیا تو تھو تھو کہیں گے، ارے کتنا کڑوا ہے. لیکن اگر 1 سے 4 مرتبہ پینا شروع کر دے تو آدمی پھر محفلیں لگاتا، چلو آج قہوے کی مجلس. عرب لوگ گلاس رکھتے ہیں، ڈالا جاتا ہے، پیتے ہیں، ڈالتا جائے، اس کو ایک آدمی متعین ہوتا ہے. جب تک گلاس سیدھا رہا اس کا مطلب خالی ہوتے ہی چھوٹے گلاس میں ڈالنا ہے، گلاس الٹا رکھے تو اس کا مطلب اب بند. آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے، پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے بچنا آسان تھا، اب نہیں بچتا ہے، بار بار کرتا ہے تو پھر گناہ کی عادت ہو جاتی ہے. اب پھر آدمی مولانا صحیح ہے سب، بدنگاہی سے بچنا بہت مشکل ہے، عادت ہو گئی. آپ یہ بتائیے جو بندہ پان کھاتا ہے اگر اس کو یہ بولے 5 گھنٹے تک 10 گھنٹے تک پان نہ کھاؤ تو نہیں بولتا اپنے سے یہ نہیں ہوتا. آدمی گٹکا کھا رہا ہے 10 گھنٹے تک مت کھاؤ، انہیں بولتا اپنے سے نہیں ہوتا. دانت کیسا کیسا کی بولتے ہیں، چکر آتی، پتہ نہیں کیسا کیسا یہ ہوتا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا. لیکن وہی صبح سحر میں کھانا کھایا اور افطار تک کچھ نہیں کھایا، دن بھر روزہ رہا، کچھ بھی نہیں ہوا. 30 روزے رکھا، کچھ بھی نہیں ہوا. سمجھ میں آیا اختیار میں ہے، اختیار میں ہے بچنا، چاہے تو بچ جاتا. ہاں اتنا ضرور ہے فوراً عادت ختم نہیں ہوتی، جیسا دھیرے 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 آدمی عادی ہو گیا ویسے ہی دھیرے 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 عادت ختم ہوگی. ایک ہی دن میں ختم ہو جاؤ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جیسا عادت ڈالے ویسی عادت دھیرے دھیرے ختم ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سنگین جرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو نعمتیں جو اللہ نے فضائل بیان کیے حدیث مبارکہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نعمتوں کو ذکر کیا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.